کے ساتھ بھی اس لفظ کو اگر جوڑ دیا جائے تو وہاں بھی ممتا دکھتی ہے۔ ایک پرندے کو دیکھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، خود بھیگ رہا تھا، لیکن جب پر کھول کر دیکھا گیا تو 4 ننھے بچے ان پروں میں چھپے ہوئے تھے جنہیں بارش کے قطروں سے وہ چڑیا محفوظ کر رہی تھی۔ تو یہاں حفاظت پروں کے ساتھ اور وجود کی گرمی دے کر کے بچوں کو زندہ رکھنا یہ کوئی پرندے کا کمال نہیں، یہ ممتا ہے صاحب۔ یہ ماں کا لفظ وہاں جڑا ہوا ہے، اس لیے ایسے ماحول میں بھی وہ خود کو مصیبتوں میں ڈال کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کا ہنر جانتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے صاحب۔ آپ نے بلی دیکھی ہوگی، بارہا دیکھی ہوگی، اس کے نوکیلے دانت سے بھی واقف ہوگے، اس کے سخت جبڑوں سے بھی واقف ہوگے۔ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ذرا بھی اس کے نوکیلے دانت لگ جائیں تو صاحب چمڑیاں کٹ جائیں، خون کے فوارے ابل پڑے۔ لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بلی اپنے بچوں کو اسی منہ میں، اسی جبڑے کے بیچ دبا کر کے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جا کر کے رکھ رہی تھی، یہاں سے اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے منتقل کر رہی تھی، اس جگہ پر رکھ رہی تھی۔ جب بچوں کی جانچ کی گئی صاحب تو زخم تو چھوڑو، ایک بال بھی نہیں ٹوٹا تھا، ان کے بدن پر نشان بھی نہیں آیا تھا۔ ہم نے کہا یہ نوکیلے دانت کہاں چلے گئے، یہ سخت جبڑوں کا دباؤ کہاں چلا گیا؟ تو کسی نے کہا یہ ممتا ہے، اسے پیار کہتے ہیں جو صرف ماں کے گود میں مل سکتا ہے، ماں کے گود میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا قبر مومن کو بھی دبائے گی اور قبر کافر کو بھی دبائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی میرے آقا دونوں کو دبائے گی، دبانے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا قبر جس کو دبائے گی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ تو عرض کی آقا پھر مومن کو بھی قبر دبائے گی؟ ارشاد فرمایا کافر کو قبر ایسے دبائے گی جیسے کہ کوئی انتقامی کارروائی چل رہی ہو، اور مومن کو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں گود میں لے کر کے بچے کو دباتی ہے، پیار کرتی ہے۔ ایک ماں کلیجے سے چمٹا کر کے بھی دباتی ہے، دودھ پلانے کے وقت پیار ہوتا ہے، آنچلوں کا سایہ ہوتا ہے، تو اسے ماں کہتے ہیں صاحب۔ جو مصیبتوں کو اپنے وجود میں برداشت کر کے اپنے بچوں کو مسکرانے کا ہنر دے دے اسے ماں کہتے ہیں۔ جو بچوں کی ننھی انگلیوں کو پکڑ کر کے کانپتے قدموں کو چلا کر مضبوطی عطا کر دے اس شفیق اور ماں جو ہے مہربان خاتون کو ماں کہتے ہیں۔ جو بچوں کو غلاظت اور پیشاب اور پخانہ جو کہ ٹھنڈ کے موسم میں بھی بستر پر اور کپڑوں میں کرنے کے باوجود تماچے نہ لگائے، آرام سے محبت سے غلاظت والے کپڑے کو دور کر کے سوکھا کپڑا پہنا کر کے خود گیلے بستر والی جگہ پر خود لیٹ جائے اور اپنے بچے کو کلیجے سے چمٹا کر کے بدن کی حرارت عطا کر دے، ایسی محبت کرنے والی خاتون کو ماں کہتے ہیں۔ جو خود کو اپنے جو ہے فاقے کی کیفیت کو بھی برداشت کر دے لیکن اپنے بچوں کو شکم سیر کر دے، اس خاتون کو ماں کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، یہ واقعہ خود آپ نے نبی سے بیان کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرضیں لگائی، میرے آقا آپ کاشانے پر نہیں تھے، آپ کاشانے پر نہیں تھے، ایک خاتون بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی، میرے آقا ایک خاتون بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی، میں نے گھر میں ٹٹولا کوئی چیز نہ مل سکی آقا، صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی گھر میں نے سوچا خالی ہاتھ بھیجنے سے تو بہتر ہے یہ کھجور ہی دے دی، لا کر کے میں نے اسے کھجور کا 3 دانہ تھا، میرے سرکار اس نے
चादर खोली तो एक बगल में एक बेटी छुपी हुई थी नन्ही सी, दूसरे बगल में दूसरी बेटी उसकी छुपी हुई थी। उसने एक दाना अपनी बेटी के मुंह में डाला, दूसरा दाना दूसरी बेटी के मुंह में डाला, तीसरा दाना वो खाना ही चाहती थी कि उन बच्चियों ने अपने हिस्से का खजूर खा लिया था और माँ की तरफ मुस्कुरा के देख रही थी। मेरे आका, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस खातून ने खुद अपने मुंह में जाते हुए उस खजूर को वापस कर लिया और उसके दो हिस्से किए, आधा हिस्सा एक बेटी को खिलाया, आधा हिस्सा दूसरी बेटी को खिला दिया। खुद सूखे होठों के साथ उन बेटियों की पेशानी चूमते हुए मुस्कुराते उठकर चली गई। नबी की आंखें भर आई, इरशाद फरमाया, आयशा वक्त बदल रहा है। कल को यही लोग उन बच्चियों को दफन करते थे, लेकिन आज ममता जो कभी खो चुकी थी वो उठ करके बेदार हो चुकी है कि अपने हिस्से की खजूरें भी उन बेटियों को दी जा रही है। तो जो खुद भूख बर्दाश्त करके अपनी औलादों को खिला करके शाहाना मुस्कुराहट अपने लबों पर जारी करते, उस जो है इस्तिक़लाल वाली, उस कदम को ठोस कदम रखने वाली, उस मजबूत जिगर वाली खातून को माँ कहा जाता है, जो अपने बच्चों को संभाला दे करके 9 महीने को करके 9 महीने साहब 9 महीने कोई मामूली टाइम नहीं होता है। 9 महीने कोख में रख करके अपने बदन के खून के एक कतरे से जिसके बदन के हर हिस्से को सैराबी अता कर दे, ऐसे सखावत रखने, सखावत की धनी वाली औरत को माँ कहते हैं। पैदा होने के बाद भी तकरीबन जो है 2 साल या 2.5 साल की मुद्दत, बासे तो 3 साल भी निकल जाते हैं, तो 2 से 3 साल की मुद्दत तक अपने बदन के खून को बशक्ले दूध अपनी गोद में लेकर चुसा चुसा करके जवानी की दहलीज तक पहुंचाने में जो खातून मदद कर दे, ऐसी मेहरबान औरत को माँ कहते हैं। माँ कि उस लफ्ज में ही रब ने वो बरकतें रखी है कि ऐसे हालात में साहब कौन है दुनिया में ऐसा जो चौखट पे खड़े होकर किसी की साथ के लिए इंतजार कर रहा। कौन है साहब? लेकिन चमचमाते चिरागों की रोशनी में परदेश से आने वाले बेटे के लिए अगर चौखट पर कोई बूढ़ी खातून खड़े होकर के किसी का इंतजार करती है, इंतजार करने वालों की लिस्ट और है साहब। क्या कहना, इंतजार करने वालों की हजरत लिस्ट और है। क्या इशारा है? वाह। इंतजार में औलादें भी, इंतजार में बहन भी, इंतजार में बीवी भी है, इंतजार में रिश्तेदार भी है, लेकिन सारे इंतजार अपनी जात के लिए है। उस बूढ़ी खातून का इंतजार तेरी जात के लिए है। तो जो ऐसे हालात में भी खड़ी होकर के मेरे बच्चे बता तेरी तबीयत कैसी थी, अगर वो परदेश में बीमार हो गया तो पूरे घर में 20-25 परिवार के लोग मौजूद हैं, लेकिन रात की तारीकी में किसी को हुचकी आई, किसी को हिचकी अगर आई और रात में उठ करके वो बैठ गई, घबराहट में आंगन में चलने लगी, पूछा गया क्या हुआ, कहा मेरी तबीयत में घबराहट आ रही है, जरा फोन लगाओ मेरा बच्चा बीमार तो नहीं हो गया, मेरे बेटे की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तो इस खून के रिश्ते को, इन दिलों की धड़कनों को जो औलादों की धड़कनों से करीब करके रखे, उस मेहरबान खातून को माँ कहते हैं, जो अपने वजूद को निचोड़ करके खुद तो
کو بڑھاپا خرید لے، بچوں کو جوانی دے دے، ایسے سخاوت کی دھنی خاتون کو ماں کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم مبارکباد دیں گے، مبارکباد دیں گے ان اولادوں کو جنہوں نے آج اپنی ماں کو یاد کیا ہے صاحب، اپنی ماں کو یاد کیا ہے۔ ایک جلسہ نہیں صاحب، ہم اس خاتون کے لیے لاکھوں جلسے کر لیں، پھر بھی اس کے قدموں کے ایک ذرے کی ادائیگی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ماں قبر میں مسکرا کر اولادوں کے لیے دعا تو کر سکتی ہے، ادائیگی تو نہیں ہو سکتی ہے صاحب، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں اعرابی حاضر ہو، عرض کرے آقا اس پتھریلی زمین پر جس کی تپش اتنی تھی کہ اگر کچا گوشت بھی ڈالا جاتا تو ان پتھروں پہ بھن جاتا سرکار، کچا گوشت بھی اس پتھریلی زمین پر اگر ڈالا جاتا تو بھن جاتا۔ میں نے ایسے جلتے پتھروں پر ننگے قدم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے کعبہ کا حج کروایا، کعبہ کا میں نے طواف کروایا۔ میرے سرکار کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو، چند دنوں کے لیے دبئی سعودی کی پروازیں کرنے والے کما کر آتے تو ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا حق کی ادائیگی کی باتیں کرتا ہے، ابھی تو اس وقت کا بھی حق نہیں ادا ہوا جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا، ایک جھٹکے میں جو تیری ماں کو تکلیف پہنچی تھی، ابھی تکلیف کا بھی حق نہیں ادا ہوا، اس تکلیف کا بھی حق نہیں ادا ہوا۔ میری ماں کا انتقال ہوا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج میرے دعاؤں کی مرکز چلی گئی صاحب، آج کوئی میرے لیے اگر دل سے اس دنیا میں دعا کرنے والا تھا تو وہ صرف ماں کی ذات تھی، جس کی زبان سے نکلے کلمات باب اجابت پر تاخیر نہیں کرتے بلکہ مقبولیت کی سند لے کر لوٹتے ہیں۔ ایسے خاتون کی دعا وہاں پر رد نہیں کی جاتی ہے، فوراً قبولیت کا شرط عطا کیا جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ میرے لیے اگر کوئی دعا پہنچانے والی ذات تھی تو اسے ماں کہتے ہیں، ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس لیے ہم ان اولادوں کو مبارکباد پیش کرنا، بڑی وسعت دی ہے رب نے اس لفظ میں صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان بلگرام شریف، آمد حضور رضوان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بڑی وسعت دی ہے میرے مالک نے اس لفظ میں۔ آج ہم اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، بہت سے ایسے بھی ہیں صاحب جن کی مائیں آج تربت میں چلی گئی ہیں، آج قبروں میں آرام کر رہی ہیں، شہزادوں کو ہم مبارکباد پیش۔ سبحان اللہ، سعد اللہ بھائی کو مبارک، ہاں شان اللہ بھائی اور شہادت علی صاحب، شہادت علی صاحب، جس برادران یہاں سے صاحب بھائی صاحب، مبارک ہو، سبحان اللہ۔ ہم مبارکباد پیش کریں گے ان شہزادوں کو صاحب، کیا کہنا، واہ جنہوں واہ۔ نے آج اس خاتون اس شفیق مہربان ماں کی ذات کو یاد کیا ہے، جنہوں نے صاحب اپنی زندگی کے قیمتی اوقات ہی نہیں بلکہ جسم کے ایک ایک قطرے کو قربان کر کے جس خاتون نے ان اولادوں کو جوانی عطا کر دی۔ آج یہ دیکھیے پرندہ کتنا بھی پرواز کر لے صاحب، بات ہے، پرندہ کتنا بھی پرواز کر جائے، گھونسلوں سے کبھی رشتے نہیں ٹوٹتے۔ پرندہ کتنا بھی پرواز کر جائے، کیا کہنا، آسمانوں کی دنیا میں کیوں نہ نکل جائے، وہ شاہین کی پرواز کیوں نہ ہو جو کئی آسمانوں تک خبر لینے کی چھمتا رکھتی ہو،
پھر بھی وہ اپنے گھونسلوں سے کبھی جدا نہیں ہوتے. اس لیے قرآن نے کہا تو اگر باہر جا کر کے ترقی کرتا ہے, کمائی کر کے سیٹ بھی ہو سکتا ہے, کمائی کر کے پردھان بھی ہو سکتا ہے, اپنی یونٹ بنا کر کے تو ودھایک بھی ہو سکتا ہے, تو ایم پی بھی ہو سکتا ہے, تو منتری جو ہے, جو کچھ بھی دنیاوی چیزوں میں ڈاکٹر بھی ہو سکتا, وکیل بھی ہو سکتا ہے. ساری چیزیں, ساری ڈگریاں تیرے پاس ہو سکتی ہے, لیکن قرآن نے کہا او پرواز کرنے والے, کیا بات ہے, او پرواز کرنے والے, کبھی اپنے گھونسلوں سے رشتہ نہ توڑ لینا. کبھی اپنے گھونسلوں سے رشتہ نہ توڑ لینا. ایک اصول دیا رب نے, ارشاد فرمایا جب گھر کی چوکھٹ کے پاس پہنچا کر پردھان کی ڈگری باہر کر دے, وکیل کی ڈگری باہر کر دے, ڈاکٹر کی ڈگری باہر کر دے, اپنے دنیاوی تمام تک ڈگریوں کو باہر کر دے, عرض کی میرے مالک پھر کیا کرنا ہے؟ کہا گھر کے چوکھٹ کے اندر صرف بیٹا بن کر چلا جا. واہ 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 واہ, گھر کے چوکھٹ کے اندر صرف بیٹا بن کر کے جانا, پردھان کی اکڑ, وکیل کا مزاج باہر رکھ دینا, صرف بیٹا بن کر کے اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر کے, پروں کو جھکا کر کے جا کر کے ماں کے تلوے میں سمٹ کر کے بیٹھ جانا. کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے لقموں کا وہ ذائقہ نہیں ہے جو بوڑھی ماں کے ہاتھوں سکی ہوئی چولہے کی روٹیوں کا ذائقہ ہوتا ہے. جا کر کے بچھ جانا, اس کے تلوے میں اپنے آپ کو بچھا دینا, اور جا کر کے سمٹ کر کے بیٹھ جانا, اور جھک کر اس کے تلوے کو چوم لینا. کیونکہ دنیا کی اور جگہیں بھی ہیں جہاں لوگ جھکتے ہیں, لیکن وہ ساری جگہیں جھکا جھکا کر کے اسے زیرو پر لے جاتی ہے. یہی وہ قدم ہے جہاں جھکنے سے ہی بلندیاں ملتی ہیں. جتنا جھکتا جائے گا اسے بلندی ملتی جائے گی. بزرگوں نے کہا اگر ماں باپ جوتے بھی اٹھا دے, اگر ماں باپ, واہ 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 واہ, ہمارے حاجی حنیف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی والدہ کی مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین, بہت اچھا, واہ واہ. حکمہ نے ارشاد فرمایا, بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اگر جوتے لے کر دوڑا بھی لیں تو ہوتا نا اولاد طاقتیں دکھانے لگتی ہے کہ جب چھوٹے تھے مار لیا, تماچے مارا, جوتے مارا, ڈنڈی مارا, اب بڑا ہو گیا ہو, تم بوڑھے ہو گیا ہو, اب جب کچھ کہو گے تو گریبان پکڑ لوں گا. اولادیں طاقتیں دکھاتی ہے نا, طاقتیں دکھاتی ہے, کیونکہ باپ تو بوڑھا ہو گیا, ماں بڑھاپے میں پہنچ گئی اور اولاد تو جوانی میں آ گئی. تو اب اگر باپ جوتے لے کر دوڑائے تو بیٹا کھڑا ہو جائے اور آستین سمیٹنے لگے, خبردار اگر کچھ کہا تو ناپ دوں گا. وہ دور اور تھا جب تم مار دیتے تھے, اب میں بڑا ہو گیا ہوں. لا لا, بزرگوں نے کہا ہے صاحب, علامہ خادم صاحب اپنا نجی واقعہ بیان کرتے تھے, علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنا نجی واقعہ بیان کرتے تھے. کیا بات ہے, کیا کہنا, کہتے تھے مجھے دنیا, علامہ کہتی ہے مجھے دنیا عالم, حافظ, قاری, مفتی, محدث سب کہتی ہے, لیکن جب میں ماں کے پاس جاتا ہوں تو ماں ہی ہے جو وہ جملہ بول سکتی ہے, پوری دنیا میں میرے لیے کوئی دوسرا بول نہیں سکتا ہے. کیا بات ہے, وہ کہتی ہے خادم ذرا ادھر آ جا, خادم ذرا ادھر چلا جا. یہ جملہ ماں کے سوا دنیا میں کوئی بول نہیں سکتا ہے صاحب, کیونکہ ڈگریاں اپنی جگہ, رتبے اپنی جگہ. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ماں اگر جوتے لے کر دوڑائے بھی یا باپ دوڑائے تو اکڑنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرنا, سر جھکا لے, اسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے اور کہہ کہ اپنی حسرتیں پوری کر لے. قسم بخدا جوتا پھینک کر اگر کلیجے سے لگا کر رونا پڑے تو کہنا, کیونکہ وہ جوتا دشمنی کے لیے نہیں اٹھتا ہے, ادب کے لیے اٹھتا ہے, اور ادب
हुई छड़ी कभी कभी भी जख्म नहीं देती है, बल्कि दर्द का मरहम अता करती है। इसलिए कभी ताकतों का मुजाहिरा न करना, माँ बाप के सामने खड़े हो करके कभी ये ना करना कि अब मैं जवान हो गया हूँ। नाना, तू कितना भी परवाज कर ले, तुझे रहना उनके जूतियों ही में है। पढ़ाई तुझे इसीलिए रब ने हरम में तेरी जन्नत को नहीं रखा, तुझे मेना मुज़दलिफ़ा अरफात में तेरी जन्नत को नहीं रखा, बोसे हजरे अस्वद में तेरी जन्नत को नहीं रखा, गिलाफ़े काबा के चूमने में तेरी जन्नत को नहीं रखा, बल्कि रब ने इरशाद फरमाया, ओ काबा का हज करने वाले, ओ हरम का सजदा करने वाले, ओ मस्जिदों में इबादत करने वाले, ओ रमजान का रोजा रखने वाले, ओ कुरान की तिलावत करने वाले, मैंने तेरी जन्नत उसी बूढ़ी माँ के तलवे में छुपा करके रख दी है। इसलिए अगर हजरे अस्वद को चूमना फख्र महसूस करता है तो लौट कर माँ के पाँव को चूमना इससे बड़ा भी फख्र महसूस कर लेना, क्योंकि तेरी जन्नत उनकी खुशी में छुपी हुई है। उन्होंने मुस्कुरा दिया तो हजारों सजदे एक तरफ, माँ की मुस्कुराहट बेटे के लिए एक तरफ होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। बहुत वजन ज्यादा हो जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुतबे साहब इन घने सायों में बैठने से औलादों को मिला करती है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम अपने हाथों के जरिए से अपनी इज्जतें कमा सकते हैं। ना ना, अगर घर में तुमने अदावतें पाल ली है तो बाहर तुम शेख पठान सिद्दीकी कुछ भी बन जाओ। उसूल है कि अगर माँ बाप तेरे खिलाफ आंसू बहा रहे घर में तो तू दुनिया का कोई भी ओहदेदार हो, ये उसूल है साहब, जब तक तो दुनिया में जलील नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती है। जब तक जलील नहीं हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप के नाफरमान की दो सजाएं रखी गई हैं। किसी भी जुर्म पर सजा दुनिया में नहीं रखी गई, आखिरत में टाला जाता है, क्योंकि इस उम्मत में नबी के चादरे अफ़्व और रहमत के तुफ़ैल उम्मत छुपी हुई है। लेकिन माँ बाप का नाफरमान, उसके लिए दोहरा अज़ाब रखा गया है। दुनिया में भी जिल्लतें हैं, कब्र में भी जिल्लतें हैं। जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती है। कौन है साहब जो अपने बदन का खून दे करके तुझसे कीमतें वसूल न करे और पूरी जिंदगी कोई ये ना कहे, अगर 10 रुपया कोई देता तो कहीं ना कहीं गोल पे एहसान के लफ्ज आते हैं, अगर कोई मदद कोई कर दे दुनिया में तो कोई ना कोई एहसान का लफ्ज आता है। लेकिन ये माँ बाप है जो पूरी जिंदगी अपने खिदमतों को कभी एहसान में शुमार नहीं करते हैं, एहसान में कभी शुमार नहीं करते हैं। अब माँ बाप के लिए औलाद होती है भाई, सामाजिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें हो जाती हैं, कड़वापन कहीं आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुरान ने उसका उसूल नहीं रखा है। उसूल रखा है ना कि अगर तुझे चौखट से भी बाहर जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन पलट कर जवाब न देना। हाय हाय, उसूल रखा, पलट कर जवाब न देना, क्योंकि अगर जवाब दे दिया और उनकी जबान से कुछ निकला तो वो फौरन कबूल होगा और तेरी बदबख्ती तुझे मुकद्दर कर दी जाएगी। इसलिए चौखट छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, क्योंकि बहुत देर
تک ماں باپ اپنی اولادوں سے جدا نہیں رہ سکتے گئے، ایک دن پیغام محبت آئے گا، تجھے پلٹ کر کے آنا پڑے گا اور تجھے کلیجے سے لگا لیں گے۔ لیکن اگر تو ان سے زبان درازی کر لیا یا ہاتھ اٹھا دیا، ہم نے ایسے بھی دیکھے بدبختوں کو صاحب، ایسے بھی بدبختوں کو دیکھے جنہوں نے باپ کے منہ پر تماچا لگا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت میری گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو کے بعد ایک صاحب ملے حضرت، انہوں نے اسپیشل ملاقات کر لی، رکے تھے کافی دیر ملاقات کے لیے، تو ہم نے کہا کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ تو رو پڑے، رو پڑے۔ سنو، بالکل زندہ واقعہ تھا، بالکل میرے سامنے کی بات، کیا کرنا۔ گفتگو کے بعد ملے، رو پڑے۔ ہم نے کہا خیریت تو حاجی صاحب کیا ہوا؟ تو پہلے استقبال کر لیجئے، انشاءاللہ پھر گفتگو جاری ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی آنے دے، حضرت کو آنے دے، مصافہ بعد میں کیجئے گا، مصافہ بعد میں کیجئے گا۔ ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، نواز بھائی ہیں، یہ سب لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ آنے دے حضرت کو، نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور طاہر ملت، فیضان بلگرام شریف، واحدی دولہا، واحدی دولہا، طیبی دولہا، طیبی دولہا، واحدی دولہا، فیضان حضور غوث اعظم، شہزاد حضور غوث اعظم، حضور سید رضوان میاں شاہ صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، بہت قریب سے آگے بیٹھے، حضرت آگے ایک دم قریب آ جائیں، آپ کے آگے کی جو کرسی خالی ہے اس پر آ کر کے بیٹھے، تاکہ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت آپ قریب سے کریں، بالکل قریب سے بیٹھ جائیں، بالکل قریب آ جائیں، ایک دم قریب آ جائیں۔ حضرت کی تقریر ہو رہی ہے، آپ اللہ سماعت کریں گے، آپ ماشاءاللہ بہت قریب آ جائیں۔ بہت دیر سے ہم آپ تمامی حضرات انتظار کر رہے تھے، اب حضرت ممبر شریف پہ تشریف لے آئیں، آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اب الحمدللہ اس جلسے کی مقبولیت پر مہر لگ چکی ہے، کیونکہ نانا کی محفل ہے، نواسے کی آمد۔ نانا کی محفل ہے، نواسے کی آمد۔ اب ہم اور آپ کی وہ خوش نصیبی رقم ہو رہی ہے، ایک تو نبی کی محفل میں ہے وہ خوش نصیبی، اور ایک نگاہوں میں اولاد نبی کی کا جلوہ، ان کا چہرہ بسا ہوا، یہ دوسری خوش نصیبی ہے۔ اس لیے مولا ان لالوں کا صدقہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے، آمین۔ پوری دنیا مقتدی کے شکل میں ہو، آل رسول مصلی امامت پر ہو، کیونکہ امامت انہی کو زیبا دیتا صاحب، جن کے رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہو، وہ مقدس ہستیاں قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، یہاں تک اگر بلگرام شریف کے تمام تر فیض و برکات اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے کوئی ذات ہمارے مابین جلوہ افروز ہے تو حضور سیدی رضوان ملت سبحان اللہ، مقدس ذات ہے، اور کون نہیں جانتا ہے، اپنوں سے زیادہ غیر انہیں جانتے ہیں، کیا بات ہے، اور ظاہر سے زیادہ تو باطن والے جانتے ہیں، جی جی جی، ظاہر سے زیادہ باطن والے جانتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک اندازہ کیا ہے، ایک کے اوپر سوار ہو گیا تو ہم نے ایسے عام طور پہ ایسے بول دیا جان بوجھ کر کے، ہم نے کہا رضوان میاں فون کرے، تو اس نے انگلی منہ پہ رکھ لی اور کہا ہے چپ رہو،
सैयद रिजवान मियां कहो। वाह 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 वाह, क्या कहना, बिल्कुल क्या कहना। हाँ, वो खबीर जिन्नात जो भी था वो हमको नहीं पहचानते। हाँ, जो भी था सवार हुआ तो हमने कहा रिजवान मियां फोन करे, तो कहा चुप रहो, सैयद रिजवान मियां कहो। क्या बात है, जिंदाबाद। ये अदब वहां तक है। वाह 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 वाह, क्या कहना। अरे हजरत ने ऐसे नहीं गुनगुनाया साहब, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर में आके कहे दे इतना हुसैन आज़म जन्नत में आओ नाना बुला रहे गए। वाह वाह, इस जिक्र मुस्तफा में जो आंसू बहा रहे गए। हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है। बेशक, सुभान अल्लाह। और देखिए, हम लोग अगर एहतराम करते, इज्जत के लिए खड़े हो जाते, तो ये हम ना समझे कि हम लोगों ने कर दिया। डॉक्टर साहब, ये ना समझे कि हम लोगों ने कर दिया, बल्कि ये सोच सोच करके सीना कुशादा करें और खुशियों में उछले कि हमने अपने मुजद्दिद आला हजरत की सुन्नत पर अमल कर लिया। आला हजरत की सुन्नत पर अमल कर लिया। अगर अल्लामा नकी अली खां की गोद में खेलने वाला शहजादा आले रसूल की डोली अपने कंधों पर उठाकर बरेली की जमीन पर चल देते, बरेली की जमीन पर चल देते, अपनी पगड़ियां उतार करके आले रसूल के कदमों में रख देते, तो ये एक वक्त रोहेलखंड बरेली का वाकया नहीं है, बल्कि कयामत तक के लिए मेरे मुजद्दिद ने नबी के उम्मतियों को एक सबक दे दिया कि कभी भी इनसे ऊंचा उड़ने की कोशिश न करना, हमेशा इनकी जूतियों में पड़े रहना, इज्जतें मिलती रहेगी, शोहरतें मिलती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सैयद रिजवान मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी हजरत हाजिरी हुई ये पिछले हफ्ते बरेली शरीफ के जलसे में, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। तो मैं अपने मुजद्दिद के दरबार में पहले हाजिरी दिया, और मैंने एक बात की थी स्टेज पर जाने के बाद। मैंने कहा यारा, आज पायती खड़े हो करके यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस जात के पायती खड़ा हूँ जिसके इश्क की हरारत आज तक पूरी दुनिया महसूस कर रही है। क्या बात है। एक मुहद्दिस का नाम आला हजरत, मुफक्किर का नाम आला हजरत, हाफिज कारी आलिम फाजिल का नाम आला हजरत, ये सारी खूबियां जुड़ती हैं, लेकिन जहां आले रसूल के एहतराम और अज़मत और इज्जत की खूबियां आला हजरत से जुड़ती हैं, तो वो सिर्फ फतावा रज़विया या कंजुल ईमान से बुलंदी नहीं, सबसे ज्यादा बुलंदी अगर इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी को मिली है तो आले रसूल के जूतियों में झुकने की बुनियाद पर मिली है, क्योंकि मारहरा मुताहरा की चौखट पर पहुंचकर अगर आले रसूल ने कबूल किया और इमाम अहमद रजा ने अपने आप को हवाले
دیا تو یہ سندیں بتا رہی ہے پوری زندگی اگر کوئی صرف کتابوں سے پرواز کرنا چاہے ناممکن، پوری زندگی کوئی صرف تقوی سے پرواز کرنا چاہے ناممکن، کوئی پوری زندگی صرف تصنیف سے پرواز کرنا چاہے ناممکن، پوری زندگی کوئی خاندانی شہرت کی بنیاد پر چلنا چاہے ناممکن، پوری زندگی کوئی زمین و جاگیر و جائیداد کی بنیاد پر چلنا چاہے ناممکن۔ اگر تمہیں پرواز چاہیے تو کتابیں کم ہو، تصنیف کم ہو، تقوی کم ہو، طہارت کم ہو، لیکن نسبت مضبوط ہو تو شہرتوں سے کوئی روک نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا زندہ کیونکہ نسبتیں تو طہارت اور تقوی تو نسبتیں پتھروں کو بھی ممتاز کر دیتی ہے، پھر بھی انسان ہے۔ ہاں، نسبتیں پتھروں کو ممتاز کر دیتی ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہے صاحب۔ تو یہ رب کا کرم ہے کہ آج آل رسول کے قدم مبارک کو ہمیں چومنے کا موقع میسر آیا، اور ہم مبارکباد دیں گے ان اولادوں کو جنہوں نے آل رسول کو بلا کر کے آخری کامیابی اور کمپلیٹ ہونے کی مہر اپنے اس دستاویز پر لگوانے میں کامیابی حاصل کی، جسے سر شام سے حافظ صفی اللہ صاحب رقم کر رہے تھے۔ ایک ایک نام درج ہو رہا تھا، ایک ایک نام فہرست تیار ہو رہی تھی۔ اخیر میں سیدی رضوان ملت وہ واحدی دولہا کی شکل میں جب جلوہ افروز ہوئے، آ کر کے انہوں نے مہر لگا کر کے اس جو ہے لسٹ کو کمپلیٹ کر دیا کہ جو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے بلگرام ولیوں کا شہر جسے کہا جائے اسے بلگرام کہتے ہیں، تقوی اور طہارت کی آماج گاہ جسے کہا جائے اسے بلگرام کہتے ہیں، جہاں سبع سنابل شریف جیسی عظیم کتاب کو رقم کرنے والا وہ عظیم مفکر جلوہ افروز ہو، ایسی خوش نصیب زمین کو بلگرام کہتے ہیں، جہاں طاہر ملت کی مرید پروری اور شفقتوں بھرے پیار بھرے جو میٹھے بول وہاں کی فضاؤں میں گھلے ہوئے ہوں، ایسی مہکتی فضا کو بلگرام کہتے ہیں، جہاں سادات کرام کی خوشبوؤں سے وہاں کا چپا چپا مہک رہا ہو، ایسی زمین کو بلگرام کہتے ہیں، جہاں اولیاء کرام قدم قدم پر موجود ہو، ایسی نگرانی کی ہوئی زمین کو بلگرام کہتے ہیں، جہاں زمین پر دسترخوان پر زمین کے اوپر مٹی کے اوپر بیٹھ کر کے مجدد ملت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی زمین پر بیٹھ کر لنگر سے دال روٹی کھائے۔